बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद में हूँ सबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहाँ हमारे ब्यूरो चीफ मलिक अब्दुल कय्यूम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए मुजफ्फरगढ़ पुलिस लोगों की खिदमत में पेश है। पुलिस ने बुजुर्गों, माजूरों, बेसहारा और गरीब लोगों की मदद का आज़म कर लिया। पुलिस की जानिब से 15 पर कॉल करने पर उनके घर राशन और खर्चा पहुँचाने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से SHO थाना सदर कोटद्दू सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकबर ने 15 पर कॉल मौसूल हुई, जिसमें उनको बताया गया कि थैलेसीमिया का मरीज है, घर में 2 दिन से फाके हैं। उन्होंने घर जाकर वाफर मिकदार में राशन फराहम किया। बुलेटिन में रुख करेंगे जेहलम का, जहां हमारे नुमाइंदे साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ कमिश्नर RTO रावलपिंडी मैडम तहमीना आमिर की हिदायत पर सराफा एसोसिएशन के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। कमिश्नर FBR जेहलम जोन ने इनकम टैक्स की सराफा एसोसिएशन के साथ इनकम टैक्स गोशवारा 2023 के हवाले से कोहे नूर मैरिज हॉल में मीटिंग का इनेकाद किया। कमिश्नर इनकम टैक्स विलायत खान, डिप्टी कमिश्नर खावर याकूब ने इनकम टैक्स गोशवारा 2023 के हवाले से सराफा एसोसिएशन के साथ अहम मीटिंग की। हुकूमत की जानिब से दी गई सहूलियात से फ़ायदा उठाने के लिए तारीख को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि अपने गोशवारे बर वक्त जमा करवाएं। इस मौके पर शफकत हुसैन PO2 कमिश्नर शफकत हुसैन के अलावा शहजाद हुसैन भी मौजूद थे। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम विलायत खान है और मैं जेलम में एज ए कमिश्नर इनकम टैक्स के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज 5 अक्टूबर को हमारे चीफ कमिश्नर मैडम तहमीना आमिर के हिदायत पर हमने जेलम के सराफ एसोसिएशन से मीटिंग की थी और ये मीटिंग जो है वो रिटर्न फाइलिंग के हवाले से वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो मेंबरान मौजूद थे, उनको हमने रिटर्न के फाइलिंग के हवाले से उनको गाइड किया और उनको फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान जो फ़र्क है और उनके जो फ़ायदे और नुकसानात हैं वो उनको समझाए। और उनको हमने ये बताया कि अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आप नहीं करते तो आपको क्या उसके नुकसानात हो सकते हैं। तो हमारी मीटिंग जो है बड़ी खुशगवार माहौल में हुई और सबसे खुशी की बात इस मीटिंग में ये हुई कि वहाँ पर मौजूद जो लोग थे तमाम, उन सारों ने अपनी रिटर्न जो है वो वक्त के पहले ही से कायम की। इसके साथ ये है कि बाकी परिवार को भी इसमें फ़ायदा होगा, इसके हवाले से टैक्स को लेकर कोई आसानी पैदा हुई है और मजीद भी। हाँ बिल्कुल, वो सदर साहब से हमारी जो मीटिंग हो रही थी तो मैंने उनको ये बताया कि जो बागी ताजिर हैं ट्रेडर्स है जेलम के, उनसे भी इस तरह की जो है हम मीटिंग अरेंज करें। तो उम्मीद है कि वो हमने वादा किया है कि अगले हफ्ते जो है उनसे भी इस तरह की। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान के नायब सदर, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान के रुकन, मारूफ शिया स्कॉलर मोहम्मद अमीन शहीदी ने प्रेस क्लब खुशाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल खासी ख़तरनाक है। विफाक और सूबों में कायम निगरान हुकूमतें अपने मैंडेट से हट कर काम कर रही हैं। उनका काम सिर्फ मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन वो किसी और तरफ चल पड़ी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी मुकीम अफ़गान शहरियों को निकालने में कामयाब क्या हो पाएगी। उन्होंने कहा कि निस्फ सदी से अफ़गान अपना ही मुल्क समझ कर यहाँ रह रहे हैं, हमारे कारोबार और ज़मीन पर भी काबिज़ हैं, मुआशरती स्ट्रक्चर पर असर अंदाज हो रहे हैं। इनको निकालने वालों को यह ख्याल इतनी देर से क्यों आया। इससे कबल प्रेस क्लब पहुँचने पर प्रेस क्लब खुशाब के सदर चौधरी अजीज़ुर रहमान ने अपने ओहदेदारान और समाजी शख्सियात के हमरा उन्हें खुश आमदीद कहा। बुलेटिन में आपको खबर देंगे टंडोजाम से, जहां जर्नैल अहले सुन्नत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सदर इंजीनियर मोहम्मद सरबत इजाज़ कादरी और सेक्रेटरी जर्नल अल्लामा बिलाल सलीम कादरी का टंडोजाम पहुंचने पर जमात अहले सुन्नत टंडोजाम उलमाए किराम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। ज़ेर सदारत हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान उलमा मशाइख के सदर पीर अब्दुल सईद सैफ़ी ने मक्की मस्जिद में उनका इस्तकबाल किया। उलमाए किराम से मुलाकातें की गईं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम उलमाए किराम और अहले सुन्नत तंजीमें तहफ़्फ़ुज़ सहाबा व तहफ़्फ़ुज़ अहले बैत कॉन्फ्रेंस 13 अक्टूबर हैदर चौक हैदराबाद में शिरकत करें। मुजाहिद अहले सुन्नत खलीफा तस्लीम राजपूत तमाम अकाबरीन और उलमाए किराम को दावत पेश करेंगे।
اس موقع پر مرکزی رہنما عمران خان سروندی، خلیفہ حسنین سیفی، خلیفہ عتیق الرحمان، حافظ عمران سلیم، جاوید راجپوت، قادر اتاری، محسن عباسی، راؤ علی بہادر، رانا ندیم، خلیفہ مسلم جمالی، خلیفہ نظر سولنگی، پریس کلب ٹنڈو جام کے صدر اعجاز میمن، جنرل سیکرٹری راؤ حامد، صحافی محمد شریف، واجد چانڈیو، ایس ایچ او ٹنڈو جام محمد عالم عارف راجپوت، ہمارا اعلان پرامن پاکستان ٹنڈو جام کے سیفی نقشبندی، حضور شیخ العالم کونسل، انجمن تاجران پاکستان سنی تحریک کے کارکنان کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود تھے۔ مولیٹن میں رخ کریں گے منچن آباد کا، جہاں بااثر ڈاکٹر اور عملہ کی سائلوں اور صحافیوں سے رشوت نہ دینے پر غنڈہ گردی۔ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل منچن آباد میں بااثر قبضہ مافیا متحرک ہو گیا۔ ڈاکٹر آصف بغیر رشوت لیے کام کرنا گناہ سمجھنے لگے، کئی روز سے ہیلتھ کارڈ کے نام پر بھتہ وصول کر رہے ہیں۔ منچن آباد کے سرکاری ہاسپٹل میں صحت کارڈ سینٹر میں آصف نامی فوکل پرسن غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہے۔ بدتمیزی اور گالم گلوچ کرنا ڈاکٹر آصف کا وتیرہ بن چکا۔ اس حوالے سے اپنے ساتھ بدماش اور پرائیویٹ بندے رکھ لیے، مریضوں کے ساتھ برا سلوک ہے۔ اہلیان تحصیل منچن آباد اور صحافی برادری نے محکمہ صحت کے افسران، ڈپٹی کمشنر منچن آباد، ڈی سی او بہاول نگر اور ڈی پی او بہاول نگر سے فوری طور پر شفاف انکوائری اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ گجرانوالہ سے ہمارے بیورو چیف ڈاکٹر مرزا ایم بی قمر کی رپورٹ کے مطابق سٹی پولیس آفیسر محمد ایاز سلیم کی سربراہی میں کانفرنس روم میں سی پی او میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں ڈویژنل ایس پیز، ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر، تحصیل پراسیکیوشن انچارج، ڈی ایس پی لیگل، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور دیگران نے شرکت کی۔ چالان کی شرح کو بہتر کرنے کے حوالے سے پروسیکیوشن برانچ اور پولیس میں ہم آہنگی پیدا کرنے پر غور کیا گیا۔ مقدمات کے چالان کی بروقت تکمیل اور اعتراضات کو دور کرنے کے مقدمات کو یکسو کیا جائے۔ سٹی پولیس آفیسر محمد ایاز سلیم نے گزشتہ روز ضلع بھر کے پولیس افسران سے اسی حوالے سے میٹنگ کی تھی۔ میٹنگ مقدمات کے حوالے سے کی گئی کہ چالان بر وقت مجاز عدالت میں پیش کیا جائے، موجودہ پینڈنسی جلد کلیئر کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ خبر ہے جعفر آباد سے، جہاں ہمارے بیورو چیف گلزار وفا کے مطابق ڈیرہ اللہ یار ملک شاپ آنر ایسوسی ایشن کے صدر میر کیسن خان چانڈیو کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں دودھ کے نرخ ناموں اور مہنگائی کے تناسب کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریٹ مہنگائی کے تناسب سے کم ہے۔ گزشتہ روز پرائس کنٹرول کمیٹی کے چیئرمین اسسٹنٹ کمشنر جھٹ پٹ علی شاہ عباسی سے اجلاس میں پرانی لسٹ پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ نزدیکی شہروں میں نرخ ناموں کی معلومات کی۔ چارہ، گندم وغیرہ کی مہنگائی کی وجہ سے باڑے والے دکانداروں کو دودھ مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں۔ سرکاری نرخ نامہ 1 سال پرانا ہے، جس سے دکانداروں کا نقصان ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نظر ثانی کریں۔ خبر ہے اسلام آباد سے، جہاں مولوی شوکت نامی شخص نے اپنے ہی طالب علم کے ساتھ زیادتی کی۔ زیادتی کے معاملے پر مولوی شوکت پر تھانہ شہداد ٹاؤن میں ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ اسلام آباد ترلائی کلام مدرسے کے سابق مولوی کے اہم انکشافات پریس کانفرنس میں آپ بھی ملاحظہ کریں۔ قاری عبدالحلیم عرض کر رہا ہوں جی۔ میں جامعہ رضویہ اختر العلوم ترلائی کلام میں سال سے زیادہ عرصہ وہاں پہ رہا ہوں، اور ادارے کو سٹارٹ ہی میں نے کیا تھا وہاں پہ، اور میرے ساتھ تھے ناظم اعلیٰ مفتی سعید اجم رضوی صاحب، اور ہم دونوں نے مل کے وہاں پہ ادارے کو سٹارٹ کیا۔ تقریباً 7-8 مہینے میں نے خود ہی مدرسے کو ہینڈل کیا، سارے معاملات میں خود ہی دیکھتا رہا۔ اس کے بعد پھر مجھے صدر مدرس بنایا گیا وہاں پہ، اور قاری مفتی صاحب جو ہیں وہ سعید اجم رضوی صاحب وہاں پہ ناظم اعلیٰ بنے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک قاری صاحب کو وہاں پہ رکھا، مفتی صاحب نے ہی ان کو اپروچ کیا کہیں سے، تو ان کو رکھا، انٹرویو والا میں نے لیا، ان کا پڑھنے میں ٹھیک تھے، باقی معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، جب تک بندہ ساتھ نہ ہو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ تو ان کو میں نے رکھ لیا وہاں پہ پڑھانے کے لیے۔ تو کچھ ہی دنوں بعد، تقریباً مہینے ڈیڑھ بعد، ان کا یہ ہوا کہ کسی بچے کے ساتھ انہوں نے تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی۔ ان کی کلاس میں ہی پڑھتے تھے، 2 بچے تھے، ایک کشمیر کے دونوں تھے، اور ایک تو ادارہ چھوڑ کے جا چکا ہے اور ایک ادارے میں ہی موجود ہے، وہ سعید اجم رضوی صاحب کے گاؤں کا ہے۔ تو ان 2 لڑکوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، یعنی گردن میں ہاتھ ڈالا ایسے کپڑوں کے اندر، اور ان کے جو بوبس کے ساتھ وہ اس طرح چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ تو میں نے مفتی صاحب کو یہ ساری چیز بتائی، اور جب وہ بچے چلے گئے، بھاگ گئے بچے، جب واپس آئے تو بچوں سے جب پوچھا کہ کیوں آپ بھاگے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس لیے بھاگے کہ قاری صاحب نے ہمارے ساتھ یہ حرکات کی ہیں، جیسے میں نے ابھی پہلے بتائی آپ کو
تو ان حرکات کی وجہ سے ہم یہاں مدرسہ چھوڑ کے بھاگیں. تو میں نے اس فوراً ایکشن کرتے ہوئے قاری صاحب کو وہاں سے نکال دیا اور ہم نے اس کو قاری صاحب کو وہاں سے مدرسے سے آؤٹ کر دیا. دن فارغ کرنے کے بعد پھر مفتی صاحب نے ان کو پھر سے واپس لایا. اب وہاں پہ یہ تھا کہ جو دوسرے قاری صاحب تھے وہ ان کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہوئی یا کیسا معاملات تھے. بہرحال مجھ سے مفتی صاحب نے پوچھا کہ آپ کا کیا اس میں رائے کیا ہے. تو میں نے کہا جی اس کو نہیں بلانا آپ نے، کیونکہ وہ بندہ نہیں ٹھیک ہے، اس کو نہیں بلائیں. تو بہرحال پھر بھی مفتی صاحب نے اس کو واپس بلا لیا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پھر آ کے کچھ دن صبر کیا. پھر اس کے بعد پھر سے جو نام میں لے رہا ہوں کہ قاری صاحب کا قاری شوکت صاحب ہے نام ان کا. تو انہوں نے جب واپس آئے تو انہوں نے جس لڑکی کے ساتھ ابھی زیادتی ہوئی ہے مجھے سخت دکھ ہوا ہے. تو اس طرح کا انہوں نے غلط بات کی، غلط حرکت کی. میں نے کچھ دنوں بعد ویڈیو دیکھی، میرے خیال میں ایک دن پہلے ویڈیو دیکھی. تو کیمروں کی جو سیٹنگ ہے وہ ساری کی ساری انتظامیہ کے پاس ہے. میں تو خالی کیمرے دیکھتا تھا، یعنی میرے پاس ایکسیس نہیں تھی کیمرے سیٹنگ کرنے کی. میرے پاس صرف یہ تھا کہ میں کیمرے کھول کے دیکھ سکتا تھا. تو باقی جتنی بھی سیٹنگ تھی وہ انتظامیہ کے پاس تھی. مدرسہ انتظامیہ جو ہے، اور مدرسہ انتظامیہ کو بھی مفتی صاحب نے بعد میں بتایا کہ یہ معاملات ہوئے. بہرحال مفتی صاحب نے میری بات پہ کان نہیں دھرا بالکل ہی. تو اس کے بعد پھر جب میں نے کہا کہ یہ میری بات نہیں سنتے کسی قسم کی، کچھ اور بھی معاملات تھے کافی سارے جو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ہم جس بات پہ ہم ہیں یہی بات ہمیں کرنی چاہیے. جب ساری باتیں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اور بھی انصاف کیے جائیں گے. اللہ کریم بہتر کرے گا. کیا ان کی غلط حرکات کی وجہ سے آپ نے مدرسے کو چھوڑا ہے؟ ریئل میں یہ بڑی بات تو یہی تھی، اور بھی باتیں ہیں لیکن بڑی بات یہی تھی کہ میں نے ان کی جو ظاہر حرکات تھی میں نے انتظامیہ تک پہنچائی. یہ بات آگے میں نے پہنچائی وہاں پہ، لیکن میری بات نہیں مانی گئی. جب میری بات نہیں مانی گئی تو ظاہر ہے اگر میری بات نہیں مانی جائے گی تو میں پھر اس ادارے میں کیسے اپنا کام جاری رکھ سکتا ہوں. میرا ضمیر اس میں دیکھیں جی، جو مدارس ہیں وہاں پہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر بھی اگر زیادتی کے معاملات ہوں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے میں؟ بہت دکھ ہوا. ساری یہ نہیں ہے کہ دینی مدارس میں ایسے کام ہوں، جو بھی مسلمان یہ کام کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان کے پاس آیا ایک بچہ کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ 3 دن بعد آنا تو ہم دیکھیں گے. جب اس کی جس نے زیادتی کی تھی اس کو مار دیا گیا تھا، اس بچے نے مار دیا تھا. تو اس بچے کو جب اس کو مارا تو قبر میں دفن کر دیا. 3 دن میں جا کے قبر کھولی تو قبر میں وہ تھا نہیں. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے اس نے صحیح واقعی اس نے زنا کیا ہے اس بچے کے ساتھ. تو جب پوچھا گیا کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیسے ایسے ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ایسے ہو سکتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ کریم قبروں میں رہنے نہیں دیتا اور ان کو اٹھا کے لوط علیہ السلام کی قوم میں جہاں عذاب ہو رہا ہے وہیں ڈال دیتا ہے. تو اس طرح کا مجھے سخت افسوس ہے کہ ہمارے اداروں میں ایسا ہوتا ہے. اداروں میں نہیں ہوتا بلکہ کچھ اداروں میں ہوتا ہے. ادارے بہت اچھے ہیں، اللہ کریم اداروں کو مزید ترقیاں دے. لیکن اس طرح کا جو اس طرح کے بھیڑیے جو ہیں ان کو نقاب کرنا چاہیے اور ان کو کڑی سے